جان دے سکتے ہیں، گھر چھوڑ سکتے ہیں، نوکری چھوڑ سکتے ہیں، کاروبار چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اولیت دین کو ہے، دنیا کو نہیں ہے۔ دنیا ضروری ہے لیکن دین کے بغیر نہیں۔ دین کے ساتھ ساتھ جتنی دنیا ملے اتنی لو، اور دین کو سمجھوتا بنا کر دنیا مل لے، اسے دنیا پہ لات مار دو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگ اور میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ نے بغیر ہماری کسی محنت اور درخواست کے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ ایمان اور اسلام، اس دونوں نعمت، دونوں نام، لیکن شریعت ایک، ان کی جتنی قدر کی جائے اتنا کم ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں، میں آج ویسے دوسرے مضمون پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے گے تو میں بعد میں کبھی اس مضمون پر بھی بات کروں گا کہ ایمان کے دنیاوی فائدے کیا کیا ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ رہی ہے کہ ہم نے ایمان کو صرف آخرت سے جوڑ دیا ہے۔ ایمان ہے تو جنت ملے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ کی رضا ملے گی، تو یقیناً یہ چیزیں تو ہیں ہی، لیکن ایمان سے دنیا میں کتنے فائدے ہیں اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ یہ جو ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس دین میں اور دنیا کی دوسری تہذیبوں میں تہذیب کا نام لے رہا ہوں، دین کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ تفصیلی مضمون ہے کہ دوسرے مذاہب کو مذہب کہنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے تہذیب کہہ رہا ہوں۔ دین میں اور دنیا کی دوسری تہذیب میں جو بنیادی فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب تمام چیزوں کو اس وقت سامنے رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت جو سماج کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بنیادی فرق جو یہ ہے، ہمارے یہاں ساری توجہ، سارا نظام، سارا مقصود، سب کچھ دین ہے۔ دین سے بڑی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ہر معاملے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری، اسے مجبوری کہہ لیں یا اسے ہماری بنیاد کہہ لیں، اور یہی قرآن کا حکم بھی ہے۔ میں نے ابھی جو بات کہی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہی کہا تھا کہ جب میرے پاس آؤ
تو اور چیزیں لے کر آؤ یا نہ ہو اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایمان ضرور لے کر کے آنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اللہ والوں نے ہمیشہ اس بات کی دعائیں کی، قرآن مجید میں اللہ نے دعائیں سکھلائیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ایمان سے عظیم کوئی نعمت ہمارے نزدیک نہیں ہے اور ہم اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جب جب قوموں نے ایمان سے کمپرومائز کیا ہے انہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میں نے آج کے تمہیدی خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، اس کا میں نے خلاصہ رکھ دیا۔ اس کے فوراً بعد میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا بھی رکھا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولادوں سے، مالی، مال سے، والناس اجمعین، دنیا کے تمام انسانوں سے۔ ایک شخص یہ موازنہ کرے کہ میں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے ماں باپ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اولاد سے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا مال سے، اس کے ذریعے خود اپنا امتحان لے سکتا ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے یہاں مجھے جس طرف آج آپ کو لے چلنا ہے، ہو سکتا ہے تفصیلی مضمون ہو جائے، ایک دو ہفتے تک چلے، لیکن یہ تمہیدیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ذرا سا تفصیل سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتے لیکن دین سے کر لیتے ہیں۔ بچی کا حسن نمبر 1 کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی بچی کے سلسلے میں کسی سے بتلائیں بھائی آپ کو اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش ہے، فلاں بچی ہے، اس میں دین بہت ہے لیکن ذرا خوبصورت کم ہے، مال تھوڑا سا کم ہے اس کے پاس، تو آدمی تیار نہیں ہوگا۔ اگر ہم کبھی بتا دیں ایک بچی بہت خوبصورت ہے اور تعلیم یافتہ بھی بہت ہے، پیسہ بھی بہت ہے، تھوڑا دین کے سلسلے میں ذرا کچھ آزاد خیال ہے اور بس کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی ہے، تو ہر آدمی تیار ہو جائے۔ اس لڑکی سے رشتے کے لیے ہر گھر تیار ہو جائے گا جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، یا ہے تو برائے نام ہے۔ لیکن اگر ایک بچی اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ قرآن و حدیث سے واقف ہے، دین کی بنیادوں سے واقف ہے، ایمان کی بنیادوں سے واقف ہے، حضور کی سیرت سے واقف ہے، عمل کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن غریب ہے اور اتفاق سے ذرا حسین کم ہے، تو شاید ہی کوئی تیار ہو۔ تو ہم سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بھی ہم نے نہ تو دین کو سمجھا ہے اور نہ ہم نے اس پر عمل کیا۔ یہ میں نے ایک جھلک آپ کو دکھلائی کہ ہم اپنے آپ کو بہت دعوے سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، لیکن امتحان جب ہوتا ہے تو اس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ ایک تفصیلی مضمون ہو جائے گا۔ اب میں دوسری تہذیب کی بات بھی کہہ دوں۔ دنیا کی دوسری تہذیبوں میں مذہب کو فوقیت حاصل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، میں کوئی 2-4-10% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 90% سماج کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی دوسری تہذیبوں میں بطور خاص اس وقت دنیا میں جس تہذیب کا غلبہ ہے وہاں مذہب کو مقام نہیں ہے، وہاں دولت کو مقام حاصل ہے، جس کو ہم یورپین کلچر کہتے ہیں، مغربی تہذیب کہتے ہیں، وہاں دولت کو فوقیت حاصل ہے۔ میں کہتا ہوں دولت ہی سب کچھ ہے، جیسے آئے دولت ہی معیار شرافت ہے، دولت ہی معیار عزت ہے۔ ہمارے یہاں دولت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت دولت کے لیے، اور وہ تعلیم ہماری اسلامی تعلیم رہی، اور اس کے سلسلے میں لوگوں نے انگریزی میں جملے بھی بنائے کس نے، وہ تو اللہ جانے، لیکن یہ جو تہذیب اسلامی تھی اس میں کہا گیا کہ وہ ہیلتھ لاس سم تھنگ لاس،
money loss, nothing loss, moral loss, everything loss. آپ کی صحت ضائع ہوئی، تھوڑا نقصان ہوا. آپ کا پیسہ برباد ہو گیا، کچھ نہیں گیا. لیکن اگر آپ کا کیریکٹر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. مین کیریکٹر، کردار، اخلاق، شریعت، دین، یہ اول ہے. ہمارے یہاں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم دین سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. دوسری قومیں دین کچھ نہیں ہے، ایک رسم ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ جب تک کام چلے تو دین بھی صحیح ہے، لیکن اگر دنیا میں دین ان کے یہاں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو دین کنارے ہے. جسے مذہب یا تہذیب کہہ لیں. ان کے یہاں اولیت جو دی گئی دولت کو، مال کو، پیسے کو اولیت دی گئی. ان کے گھر کی بچی کس خاندان میں شادی کر رہی ہے، کس مذہب کے لڑکے سے شادی کر رہی ہے، کس ملک میں کر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیے امریکہ کی لڑکی رشیا جا رہی ہے، رشیا کی لڑکی ہندوستان آ رہی، دولت کی وجہ سے. دولت ہونا چاہیے بس. تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں تہذیب، ہمارے یہاں دین کو فوقیت ہے، ان کے یہاں ان کی تہذیب میں دولت کو فوقیت ہے. پہلے تو اس کو سمجھیں. اس لیے جو چیز مجھے سمجھانی ہے وہ تفصیلی چیز ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آگے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب ان کے یہاں اسی دولت کے پیچھے زندگی کا سارا نظام ہے. ہمارے یہاں زندگی کی ساری ترتیب دین کی بنیاد پر ہے. ان کے یہاں بچے کو پڑھایا جاتا ہے، اسکول بھیجا جاتا ہے، روز اول سے کہا جاتا ہے بیٹا نہیں پڑھو گے تو بڑے آدمی کیسے بنو گے. بچے کی تعلیم کا مقصد وہاں دولت ہے. ہمارے یہاں بچے کو پڑھایا جاتا ہے بیٹا پڑھو، اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہیں پڑھو گے تو اچھے انسان کیسے بنو گے، مسلمان کیسے بنو گے، دیندار کیسے بنو گے، خدا اس کے رسول کو کیسے پہچانو گے. اسی لیے اب دیکھیے میں نے ایک فرق تو شادی میں دکھلایا آپ کو کہ ہم دین کے داعی ہیں، صرف دعویٰ کرنے والے، جھوٹے دعویٰ کرنے والے. لیکن جب مسئلہ آتا ہے امتحان کا تو ہم ناکام ہوتے ہیں. اب یہاں یہ دوسری بات بتاؤں آپ کو. اب تعلیم میں دیکھ لیجیے، اتفاقاً ہمارے ساتھ بھی ہمارے بچے بھی بڑے ہیں، دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے گھر کے خاندان کے، آپ کے شہر لکھنؤ کے ہزاروں مسلمان ہیں. یہ جو ہم پر اس وقت آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، نہیں، خدا کی مار ہے یہ. ہم نے جب دین کا مذاق بنایا تو خدا کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوئے. شادی کے سلسلے میں نے بتایا آپ کو. اب وہ میں یہاں پر بیچ میں ایک چیز عرض کر دوں. دوسری بات میری ادھوری ہے، اللہ کے لیے میں اسے یاد رکھوں، بھول نہ پاؤں. لیکن شادی والی بات آئی، دین بھی ہم اتنا لیتے ہیں جتنا ہم کو سوٹ کرتا ہے. جہاں ہمیں لگتا ہے نقصان وہاں دین کی باتیں نہیں کرتے. میرے پاس اکثر ابھی بھی میں نے شاید جمعے میں نہیں تذکرہ کیا اس کا، میں نے شاید درس میں تذکرہ کیا تھا کہ اتفاق سے ادھر فون آیا تھا. جو فون آتے رہتے ہیں کہ بولے وہ بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، مہر فاطمی کیا ہے؟ مہر فاطمی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مہر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. یہ مہر فاطمی ہے. لیکن شریعت میں مہر فاطمی کی وہ حیثیت نہیں ہے. جو حیثیت فقہی انداز میں یہ ہے کہ مالی اعتبار سے بچہ بچی کس لیول کے ہیں اس اعتبار سے مہر طے کی جاتی ہے. آپ شادی میں کتنا خرچ کر رہے ہیں اس لحاظ سے مہر طے کی جاتی ہے. آپ کتنے بڑے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس باغات کتنے ہیں، آپ کی مالی حیثیت کتنی، اس اعتبار سے مہر طے کی جاتی ہے. یہ اصل شریعت ہے. میں نے ان کو پہلے شریعت بتلائی تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جب مجھے پتا چلا کہ وہ جس گھر سے لڑکی لے کر کے آ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، بہو لا رہے ہیں تو کار بھی دے رہے ہیں لوگ. میں نے کہا میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن اتنا فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں دونوں لوگ شادی میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس وقت تقریباً. اس میں میرے نزدیک یہ کہ آپ کا بیٹا اگر 20 لاکھ کی گاڑی لے کر کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ اور کچھ بھی کیا ہوگا، تو کم سے کم آپ کا بیٹا 5 لاکھ روپے مہر ضرور دے اپنی بیوی کو. تم 20 لاکھ کی گاڑی لے سکتے ہو تو 5 لاکھ مہر دینے کی طاقت بھی رکھو، بندہ مطلب سمپل فارمولہ یہ ہے. نہیں وہ مجھے مہر فاطمی ہی کرنی ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی، مہر فاطمی کرنی تو چاندی میں کیوں کرنی ہے، سونے میں کر لو.
میں نے دین کا ایسا مذاق جو مسلمانوں نے اڑایا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں اللہ کو دھوکہ دے رہے، اللہ کو جیسے بیوقوف بنا رہے معاذ اللہ۔ یہ میرے فاطمی کیا ہے؟ میرے فاطمی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، وہ بعد میں دنیا کا نظام کچھ چیزیں آگے نکل گئی، کچھ چیزیں پیچھے رہ گئیں۔ حضور کے زمانے میں ایک سمپل فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو جس کے ذریعے سے چیز سمجھ میں آ جائے، جو قیمت 52.5 تولہ چاندی کی ہوتی تھی اتنے ہی پیسے میں 7.5 تولہ سونا مل جاتا تھا۔ آپ سمجھیے گا، جتنے پیسے میں 52.5 تولہ چاندی ملتی تھی حضور کے زمانے میں، اتنے پیسے میں 7.5 تولہ سونا مل جاتا تھا۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ معیار رکھا شریعت نے کہ کسی پر زکوٰۃ تب فرض ہوتی جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ اتنی موٹی موٹی بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب اس کے لیول پر آ جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 52.5 تولہ چاندی، اس کے لیول میں 7.5 تولہ سونا، اس لیول پر جب آپ، یہ تو فارمولہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن اس میں نے آپ کو بتایا کہ کیا دونوں چیزیں برابر تھیں۔ پتہ چلا یہ کہ 7.5 تولہ سونے کی جو رقم تھی اس دور میں، وہ آدھے کلو چاندی کے برابر ہوا کرتی تھی۔ یعنی آج کے دور میں آج کے دور میں دونوں کو برابر لیا ہے تو پتہ چلا، اگر چاہے برابر نہیں ہے لیکن دونوں کو برابر لیا ہے تو پتہ چلا کہ آدھا کلو چاندی برابر 7.5 تولہ سونا۔ اتنی بات سمجھ میں آپ کو آئی؟ اب آپ آگے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مہر دیا تھا، وہ مہر فاطمی جو طے ہوا تھا، وہ ایک موٹا موٹا مان لیں 1.5 کلو چاندی تھی۔ موٹا موٹا 1.5 کلو چاندی تھی۔ 1 کلو 600 سمتھنگ گرام آتا ہے اس میں، حدیث کی اور فقہ کی اور سیرت کی کتابوں میں۔ اب ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں، لیکن 1.5 کلو چاندی موٹا موٹا مان لیں۔ تو آدھا کلو چاندی میں اگر 7 تولہ سونا ہوتا ہے تو 1 کلو چاندی میں 14 تولہ سونا ہوگا، اور 1.5 کلو چاندی میں 21 تولہ سونا ہوگا۔ تو ہم نے کہا سونے کے فارم میں آپ بہتے تھے 21 تولہ سونا دیتے، وہ کیا، وہ جو سوٹ کرے دین اتنا مانو جتنا دین سوٹ کرے، جس میں اپنا نقصان نہ ہو۔ اگر حضور سے اتنی ہی محبت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو واقعتاً اسی طریقے سے زندہ کرنا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کو چاندی سے ہٹا کر کے سونے کے فارم میں چینج کر کے آپ 21 تولہ سونا دے دیجیے۔ 21 تولہ سونا میں سمجھتا ہوں 40-40 ہزار روپے تولہ ہے، شاید 8-8 لاکھ روپے کا پڑے گا، وہ کر دیجیے۔ تو آدمی گھما کر کے کہتا ہے، پھر جب وہ نہیں مانے تو میں نے ان سے بات میں ایک آخری بات کہنے کا، حضور دین کا مذاق نہ بنائیے۔ آپ کو مہر فاطمی یاد ہے؟ مہر فاطمی خوب یاد ہے، تو نکاح فاطمی بھی تو یاد کر لیجیے۔ پھر کوئی بارات نہیں گئی تھی وہاں، پھر شادی بھی اسی طریقے سے کریے نا، کوئی بارات تھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، وہ گھر بھی کسی صحابی نے ہدیہ کر دیا تھا، چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، کوئی محل تو تھا نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مغرب کے بعد غالباً آپ کی جو پھوپھی تھی ان کے ذریعے سے ان کو رخصت کرا، تو شادی بھی اسی طریقے سے کروں۔ تو جتنا ہم نے خوبصورت دین کا مذاق اڑایا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو دین ہم اتنا مانتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ اب آئیے، جو میں نے شروع تھوڑا سا بات ادھر لمبی کھینچ گئی، میں نے کہا تھا کہ یہ تفصیلی مضمون ہے، میں بتا دوں ابھی مضمون میں کیوں لے کر کے چل رہا ہوں۔ اس وقت جو ایک بڑی پریشانی ہے اور ہم لوگ اس پر کوئی محنت نہیں کر پا رہے ہیں، اس پورے نتیجے کو سامنے رکھنے کے لیے تمیز ضروری تھی، اس لیے میں نے کی کہ ہماری بہت سی بچیاں جو غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، وہ اس کی وجوہات کیا ہے، اس کو ہم کیسے قابو میں کر سکتے ہیں، یہ اصل مضمون ہے۔ لیکن سارا بیک گراؤنڈ، پس منظر، پیش منظر سامنے نہیں آئے گا تو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اس کا مذاکرہ کریں۔ ہماری بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ دین جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ اتنی دنیا میں کتنا سکون ہے اس دین کی وجہ سے۔ یہاں لوگوں کے پاس 6 بیٹیاں، 7 بیٹیاں، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ پورا کرے گا، اللہ پورا کر دے گا۔
ہم لوگ اپنی مثال نہیں دے رہے ہیں، مسلمانوں میں نہ جانے کتنے لوگ ملیں گے جن کی روزی روٹی کے مسائل، روزگار کے مسائل اس لاک ڈاؤن میں برباد ہو گئے، لیکن خودکشیاں نہیں کی مسلمانوں نے، تو اللہ نے مسائل حل کر دیے۔ وہاں کتنی خودکشیاں ہوئی آپ گن نہیں سکتے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے۔ میں نے کہا یہ الگ باضابطہ مضمون ہے کہ ایمان کے دنیاوی فائدے کیا کیا ہیں، لیکن ایک مضمون بھر کے مکمل ہو جائے، اس لیے اس کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ہم ہمیشہ دین سے کمپرومائز کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، دین سے کمپرومائز کرتے ہیں، دنیا سے نہیں کرتے کمپرومائز۔ ہم پر مغربی تہذیب حاوی ہے، جیسے وہ دنیا سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مذہب دین بات کی چیز ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ چل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا اور دین دونوں میں سے ایک مل رہی تو دنیا کو پکڑو، دین کو کنارے کرو۔ وہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے شادی کے سلسلے میں مثال دی، آج جمعے کا دن ہے، اب آج کی مثال لے لیجیے، آپ حضرات دیکھیے، علماء کرام نے صاف فتوے دیے، وہ فتویٰ مفتیوں سے پوچھے جا کر کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جمعے کی نماز کا مسئلہ آتا ہے، نہ جانے کتنے نوجوان بچے جو انٹر کالج میں، ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کی چھٹی، آج کل یہ سیشن غالباً نومبر سے فروری تک سردی میں ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے، 9 سے 2:30 8:30 سے 2:30 ہو جاتی ہے۔ اکثر اسکولوں میں چھٹی 2:30 بجے ہوتی ہے، اکثر اسکولوں میں بچہ 2:30 بجے آتا ہے، وہاں سے چھوٹتا ہے، جمعہ اس کو کبھی نہیں ملتا، کبھی جمعہ نہیں ملتا اس کو، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اب لاکھ سمجھایا جائے اپنا اس بچے کو، بچے کے ماں باپ کو، بھئی اگر چھٹی نہیں مل رہی تو جمعے کو نہ بھیجو، کتنا بڑا نقصان ہوگا بھائی۔ کیا سال میں ہم بیمار نہیں پڑتے؟ دسیوں نازے یوں بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی تقاضے آ جاتے ہیں، بیماری ہی پڑ گئی، کیا کریں گے، امتحان چھوٹ جاتے ہیں، کلاس تو چھوڑیے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو کمپرومائز کرتے ہیں، نہیں وہ ظہر پڑھ لے گا بعد میں آ کر کے۔ میں مکمل فتویٰ تو نہیں دے سکتا، مفتی مجھے پاور نہیں، لیکن مفتیان لکھا ہے بلا عذر شرعی، اگر کسی نے جان بوجھ کر 3 جمعے مستقل چھوڑ دیے تو وہ جملے تو سخت ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں گناہ عظیم ہے، کفر کے حد تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کمپرو نہیں، اسکول اچھا ہے، بڑی محنت سے ایڈمیشن ہوا ہے، ڈونیشنز دینی پڑی ہے، دوسرے اسکولوں میں وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہاں پر وہ فیوچر نہیں ہے، وہاں کوئی مستقبل نہیں ہے، چلنے دیجیے جیسے تیسے چلے، تو پھر خدا کی طرف سے اب ہم اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم پر وبال کیوں آتا ہے؟ وبال یہ آتا ہے کہ ہم کو ذمہ داری دی گئی، ہم نے اس ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا، بھی ہمارے یہاں ہوا کیا؟ وہاں مجھے مثال یاد آئی، چھوٹا سا کام چل رہا تھا، ایک چھوٹا سا پیچھے ایریا تھا ہمارے وہاں مدرسے میں، تو ٹھیکیدار صاحب نے اس مزدور سے کہا کہ دیکھو چھوٹا سا ایریا ہے، کبھی کبھی کچھ نوکر آ جاتے ہیں، کوئی مزدور آ جاتا ہے، تو اس کو پخانہ پیشاب کرنا ہے، تو یہ الگ اس کو بنا دیتے ہیں، تم یہ چھوٹے سے ایریے میں ایسا کرو، اس کونے پر ذرا سا یہاں کھودنا، یہاں سیٹ بٹھا دیں گے، یہ جگہ جو بچے گی یہاں پر اب چھوٹا سا ایک پانی پائپ لگا دیں گے، تو ہم غسل بھی کر لے گا، ایک ہی ایریا میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ وہ کہہ کر کے چلے گئے ذمہ داری دے کر کے۔ اس نے کیا کہ جب وہاں کھودنے لگا تو پتا چلا کہ وہاں نیچے کوئی بیم پڑ رہی، وہ کاٹنے میں اس کو محنت پڑ رہی، اس نے اس سے ہٹا کر بیچ میں کھود دیا۔ اب بیچ میں کھود کر سی پہ بٹھا کر کے چلا گیا۔ شام کو ٹھیکیدار صاحب نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے کہ اس سے اچھا تم کام نہ کرتے، تم نے تو ساری جگہ ہی برباد کر دی، ہم اتنی جگہ میں 2 کام کرنا چاہ رہے تھے، تم نے اپنی سہولت کری، ایک کام کیا، ہماری جگہ بھی برباد کی، مزدوری بھی، مٹیریل سب برباد کر دیا۔ تو بجائے اس کو مزدوری دینے کو 10-20 گالیاں دی اور اس کو مارا بھی، بھگا دیا اس کو۔ وہی حال ہمارا ہے، ایک ڈیوٹی ہم کو اوپر والے نے دی ہے اور ہم اس ڈیوٹی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سزا کے طور پر دوسروں کو مسلط، کسی کے کیا مجال ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کر دے گا؟ آج تک کسی دنیا کی کسی طاقت نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا، مسلمان نے خود مسلمان کو ذلیل کیا ہے، ہمارے برے اعمال نے ہم کو ذلیل کیا ہے، ہماری انہی حرکتوں سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ میں کہتے ہیں تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، تم احسان فراموش ہو، تمہیں ہمارا حکم نہیں اچھا لگتا، تمہیں نماز نہیں اچھی لگتی، تو جاؤ تمہیں جہاں اچھا لگے، ہمارے پاس کیوں ہے؟ پھر کیوں سے شکایت کرتے ہو؟ میرے پاس آؤ تو ٹھیک سے ہو،
جو اصول ضابطے اس طریقے سے مذاق نہ بناؤ پھر ہمارے پاس. اللہ کی ذات بڑی غیور ہے. تو میرے عزیزو خدا کے واسطے آج کی گفتگو کا خلاصہ، یہ گفتگو لمبی جائے گی، خلاصہ یہ ہے کہ ہم بہر کیف جان دے سکتے ہیں، گھر چھوڑ سکتے ہیں، نوکری چھوڑ سکتے ہیں، کاروبار چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اسے چاہے ہماری مجبوری کہہ لیجیے، ہماری خامی کہیے یا ہماری خوبی کہیے. دنیا کیا کر رہی؟ ہم دنیا کی طرح نہیں ہیں، ہم الگ ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. دنیا ہماری طرف دیکھتی، ہم دنیا کی طرف نہیں دیکھتے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے دوسری قوموں کو قوم کہا، بار بار قوم سمود کہا، قوم ہود کہا، قوم لوط کہا، ہم کو امت کہا اللہ نے. تم الگ ہو دنیا سے، اسپیشل ہو تم دنیا کے پیچھے مت بھاگنا. تمہیں آئیڈیل بننا ہے، نمونہ بننا. دنیا تمہاری تقلید کرے گی. یورپ کیا کرنا؟ کرنے دو یورپ. ان کی بچیاں کہاں جا رہی ہو؟ جاتی ہم سے کیا مطلب؟ ہمیں اپنی فکر ہے، ہمیں اپنے گھر کی اپنی بچیوں کی فکر ہے. اس لیے فکر ہے کہ ہم فکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اس سلسلے میں. اس لیے میرے عزیزو ہمارے یہاں اولیت دین کو ہے، دنیا کو نہیں ہے. دنیا ضروری ہے لیکن دین کے بغیر نہیں. دین کے ساتھ ساتھ جتنی دنیا ملے اتنی لو، اور دین کو سمجھوتا بنا کر دنیا مل لے تو دنیا پہ لات مار دو. ایسی دنیا نہیں چاہیے ہم کو. وہاں کیا ہے نہیں، دنیا چاہیے چاہے جیسے ملے، جیسے ملے. عزت بیچ کر ملے، عزت بیچ کر لے لو. کیا وہاں یورپ میں عورتوں کو نہیں معلوم کہ ان کی بیٹیاں رات کو کہاں کہاں جاتی ہیں؟ ان کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کا کھلواڑ ہوتا نہیں معلوم. تھائی لینڈ جو دنیا کا سب سے زیادہ عیاشی کا اڈا ہے، وہاں ماں کو نہیں معلوم کہ رات کو کہاں تھی میری بیٹی، لیکن ماں خوش ہے باپ مجھے کہ پیسہ لا رہی ہے. ہم اس طریقے سے، ہمارا اسلام اس طریقے سے اجازت نہیں دیتا. جنت بھی اگر دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی اس راستے سے مل رہی تو ہمارے منع نہیں، اس راستے سے بچ جاؤ. اس لیے میرے عزیزو ایک کام اپنی نسلوں کو ضرور بتلائے کہ دین اول ہے، ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. دنیا کیا کر رہی ہے ان کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. انشاءاللہ اس مضمون پر آگے بات کروں گا. کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے.